الله الرحمن الرحيم. بات چل رہی تھی صلح حدیبیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حدیبیہ پہنچ گئے. اونٹنی جو ہے وہ رک گئی. خلات القصوى لوگوں نے کہا کہ اونٹنی اڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اونٹنی اڑی نہیں ہے، ولکن حبسها حابس الفیل، لیکن جس ذات نے بیت اللہ سے ہاتھیوں کو روکا تھا اسی ذات نے اس اونٹنی کو بیت اللہ کی طرف جانے سے روکا ہے. پھر آپ وہاں رک گئے اور وہاں اس کے بعد وفود کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے خزاعہ کے بدیل ابن ورقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حالات بہت خراب ہیں اور تمام قریش نے اپنے قبائل احابیش لفظ آتا ہے، اپنے جو ذیلی قبائل ہیں ان کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور وَإِنَّهُمْ صَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، اور وہ آپ کو بیت اللہ سے روک کے رہیں گے. وہ مقاتلوک، اور آپ سے قتال کریں گے. تو آپ نے فرمایا بھائی ہم قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، اور واللہ لا يسألونی خطة تعظم فيها حرمات اللہ الا اعطیتهم ایاہا. جو بھی یہ کوئی پالیسی طے کریں گے صلح کی، میں جس میں اللہ کی حرمات کی تعظیم لازم آتی ہو اور مقامات مقدسہ کی تعظیم ہو، تو میں اس پر متفق ہو جاؤں گا. پھر آپ نے بدیل ابن ورقہ سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اہل مکہ کو یہ کہو کہ ایک طرف تو وہ ہمیں عمرے کی اجازت دیں اور دوسرا کچھ عرصے کے لیے صلح کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں اور دوسرے قبائل کو چھوڑ دیں. اگر میں ان کے اوپر غالب آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ میرے اوپر غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا. تم کم از کم مجھ سے نہ لڑو اور صلح کر لو. اب بدیل ابن ورقہ گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں حضور کے بارے میں حضور کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں. تو وہاں جو بیوقوف لوگ تھے انہوں نے کہا ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جو زبررائی تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ محمد کیا کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو سنایا. تو کچھ گفتگو شروع ہوئی. کسی نے کہا کہ نہیں ہم ہرگز ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے. کسی نے کہا نہیں چلو بات تو سننی چاہیے. اس کے بعد عروہ ابن مسعود کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الست لکم کالوالد ولستم کالولد، کیا میں تمہارے باپ کے درجے میں نہیں ہوں اور تم میری اولاد کے درجے میں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، مجھے تم اجازت دو کہ میں جاؤں اور جا کر محمد کو دیکھوں اور ان سے بات کروں. چنانچہ عروہ ابن مسعود چلے. یہ جہادیدہ تجربہ کار آدمی تھے. اب آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھتے بھی رہے. تو وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آپ نے ادھر ادھر کے لوگ جمع کر رکھے ہیں اپنے ساتھ، یہ کہا. اور وہ ابن مسعود نے کہا کہ اے محمد، یہ جو آپ نے ادھر ادھر کے لڑکوں کو اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا ہے، یہ برے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. جب یہ جملہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور آپ نے کہا تو جا کر اپنی اونٹنی کا پیشاب پی، اپنی بت کا پیشاب پی اور ہم اور حضور کو چھوڑ جائیں، کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا یہ کون ہے، یہ مجھے کہنے والے کون ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ ابو بکر ہے. کہا اچھا یہ ابو بکر ہیں، ان کا میرے اوپر احسان ہے، اگر ان کا احسان نہ ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا. خیر اس کے بعد پھر انہوں نے حضور سے بات شروع کی تو حضور نے ان کو وہی فرمایا کہ بھائی کچھ عرصے کے لیے صلح کر لو اور بیت اللہ کی طرف ہمیں جانے کی اجازت دو، ہم لڑنے نہیں آئے. اب وہ عروہ ابن مسعود بات کر رہے تھے اور عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بات کرتے کرتے دوسرے کی داڑھی پہ ہاتھ لگا دیتے تھے
تو عروہ ابن مسعود جو ہیں وہ بھی حضور سے بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہتے تھے، تو مغیرہ ابن شعبہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ اپنا تلوار کا دستہ مارتے تھے کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر، اے مشرک تو اپنا ہاتھ پیچھے کر۔ تو عروہ ابن مسعود نے، اچھا مغیرہ جو تھے انہوں نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا تو اس لیے عروہ ابن مسعود ان کو پہچان نہیں سکے۔ تو عروہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا بھتیجا ہے، کیونکہ بھتیجا تھا وہ مغیرہ ابن شعبہ، اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے مغیرہ ابن شعبہ۔ تو عروہ ابن مسعود نے کہا او دھوکے باز، یہ کہا کہ او دھوکے باز، تیری جو حرکت تھی اس کا خمیازہ تو میں ابھی تک بھگت رہا ہوں، اور تیری یہ حرکتیں ہیں اب بھی۔ اور اس کے پس منظر بھی آپ نے حدیث میں تھوڑا سا پڑھ لیا، ورنہ جا کے دیکھ لو بخاری اول میں کہ مغیرہ ابن شعبہ جو تھے وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ گئے، اور راستے میں انہوں نے ساتھیوں کو قتل کیا، ان کا پیسہ لوٹا، اور پیسہ لوٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ جی میں اسلام لاتا ہوں، اور یہ میں پیسہ لے کر آیا ہوں لوٹ مار کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الاسلام فاقبل، تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، مگر یہ جو دھوکے کا پیسہ ہے یہ میں قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء نے یہاں لکھا کہ اگر کافر ہو اور ان سے کوئی امن کا معاملہ چل رہا ہو، مثلا آپ ان کے ساتھ سفر میں ہیں اور آپ ان کو لوٹ مار کر کے ان کا سامان لوٹ کے دارالاسلام لے جائیں، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، اور یہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مجاہد تو ہوتا ہے مگر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الاسلام فاقبل، تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، مگر یہ پیسہ میں قبول نہیں کروں گا، یہ تم دھوکہ دے کر اور لوگوں کو مار کے لے کر آئے ہو، اور اسی ہے تم نے دور جاہلیت میں ذمہ دار تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ پیسہ تم سے نہیں لوں گا۔ تو عروہ ابن مسعود کو تاوان دینا پڑا ان لوگوں کا جن کو مغیرہ ابن شعبہ نے قتل کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو چھوڑیں گے نہیں اور ہم تو تمہارے پورے قبیلے سے انتقام لیں گے۔ تو انہوں نے پھر عروہ ابن مسعود نے اپنے بھتیجے کی طرف سے اونٹنیاں دے لا کے یہ قصہ ختم کیا تھا۔ تو عروہ ابن مسعود نے کہا کہ او بھتیجے، او دھوکے باز، تو تیرے حرکتوں کا تو خمیازہ میں اب تک بھگت رہا ہوں، اور تیری طرف سے میں نے دیتیں ادا کی ہیں، اور خیر۔ اور ساتھ ساتھ وہ دیکھتے رہے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ عجیب جانثار ہیں، اگر آپ تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پہ نہیں گرنے پاتا، اور اگر آپ لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرتا، اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود جو ہے وہ یہ سارا واقعہ دیکھ کر گئے، اور جا کر قریش سے کہا کہ اللہ کی قسم میں قیصر اور نجاشی اور فارس کے درباروں میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا، یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی برحق بھی معلوم ہوتے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ ان کے ساتھ مقابلہ مت کرو، اور جو یہ پیشکش کر رہے ہیں وہ قبول کر لو۔ مگر جو مشرکین تھے مکہ ان میں بھی کچھ ان کے موافق ہو گئے، کچھ ان کے مخالف ہو گئے۔ اس کے بعد ایک آدمی تھا حلیس ابن علقمہ، تو وہ روانہ ہوا مکہ مکرمہ سے کہ میں مل کر آتا ہوں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حلیس ابن علقمہ جو تھے یہ بنو کنانہ سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ چلے۔ اب جب یہ حضور کے قریب پہنچے حدیبیہ میں تو حضور نے فرمایا حلیس آ رہے ہیں، اور یہ بنو کنانہ سے تعلق رکھتے تھے، بنو الحارث سے، بنو کنانہ کی شاخ بنو الحارث سے، اور اس قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حدی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ جتنے حدی کے جانور بیٹھے ہوئے سب کو اٹھا دو، حدی کے جو جانور جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اٹھا دو۔ چنانچہ سب کو اٹھا دیا۔ اب جب سب اٹھا دیا تو حلیس نے دیکھا کہ چاروں طرف اونٹنیاں ہیں، حدی کے جانور ہیں، ان کے گلوں میں قلادہ پڑا ہوا ہے اور اشعار ہوا ہے۔ تو جب قلادہ اور اشعار ہے تو یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ لوگ لڑنے نہیں آئے، بلکہ یہ اونٹنیاں لے کر حرم میں جا کر ذبح کرنا چاہتے تھے۔ اس پر بڑا اثر ہوا، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ قبیلہ حدی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتا تھا۔ وہ فوراً واپس گیا اور جا کر قریش سے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے حدی کے جانور دیکھے ہیں، اور محمد کا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔
مکرز ابن حفص ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں جا کر حضور سے بات کرتا ہوں. تو مکرز ابن حفص جو تھا وہ روانہ ہوا، حضور کے پاس پہنچا تو حضور نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا انہ رجل فاجر، یہ بڑا بدکار آدمی ہے. اب دیکھو ان سب واقعات سے بہت سارے مسائل ثابت ہو رہے ہیں. خلیس کے واقعے سے ثابت ہوا کہ حکومت کے ساتھ حکمت بھی کرنی چاہیے. آپ نے حکمت کی کہ جو حدی کے جانور سے ان کو کھڑا کر دیا تاکہ آنے والے کے اوپر اس کا اثر پڑے. یہ حکمت کی بات ہے. ہمارے شیخ سے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے لوگوں کو حکومت کا تو شوق ہوتا ہے، حکمت آتی نہیں. حالانکہ حکومت جو ہے وہ بغیر حکمت کے کام نہیں کرتی. تو خلیس ابن علقمہ سے آپ نے یہ حکمت کا معاملہ فرمایا. اور پھر مکرز ابن حفص کے بارے میں آپ نے فرمایا انہ رجل فاجر. معلوم ہوا کہ اگر کسی کی غیبت اس وجہ سے کی جائے تاکہ لوگوں کو اس کے نقصان سے بچایا جائے، اس کی گنجائش ہے. ایک آدمی ہے فراڈی ہے، آپ جانتے ہیں فراڈی ہے یہ، اور 10 آدمیوں کو یہ نقصان پہنچا چکا ہے. وہ جب آ رہا ہے آپ کہیں بھائی دیکھو یہ آ رہا ہے، ذرا خیال رکھنا اپنی جیبوں کا، تو یہ چرا کے لے جائے گا کچھ. اس کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے یہ باتیں. اب یہ اگر آپ بات کریں گے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ اس کا مقصد اس کی غیبت نہیں ہے بلکہ آنے والے کے نقصان سے اپنے مخاطبوں کو فی الحال بچانا ہے. تو آپ نے فرمایا مکرز کے بارے میں کہ یہ بدکار آدمی اچھا نہیں. مکرز آ گئے. اس کے پیچھے پیچھے سہیل ابن عمر آئے. تو جب سہیل ابن عمر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قد سہل لکم امرکم، اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا. سہیل ہے سہل ہو گیا ہے. ایک تو یہ کہ نام سے آپ نے تفاعل کیا اور نام سے تفاعل کی اجازت ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آپ اپنی جگہ میں پڑھیں گے یا پڑھ لیا ہوگا. اور چیزوں سے تفاعل کی اجازت نہیں ہے لیکن نام سے تفاعل کی اجازت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سہیل آئے ہیں، آ رہے ہیں، تو اب تمہارا کام آسان ہو جائے گا. اور دوسرا آپ جانتے تھے کہ اس کے مزاج میں کھلا ہے. خیر اب سہیل آ گئے. سہیل نے کہا کہ اے محمد تم کیا کر رہے ہو، اپنے ہی قبیلے والوں کو قتل کر رہے ہو اور ہمارے قبیلے والے تمہارے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ہم تو آپس میں لڑ کے مر جائیں گے. تو ایسا کرو صلح کر لو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صلح کر لو. اب صلح کی دستاویز تیار ہونے لگی. جب دستاویز تیار ہوئی تو وہ لکھی جانے لگی. اسی کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ اگر اہل حرف کے ساتھ صلح کی جائے اور شروط کو لکھا جائے تو جائز ہے یا نہیں ہے. تو صلح اب لکھنی شروع ہوئی. آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا یہ کیا؟ آپ یوں لکھیے بسمک اللہم، کیونکہ ہم دور جاہلیت میں ہمیشہ بسمک اللہم لکھتے تھے اور ہمیں رحمان اور رحیم کا پتہ نہیں ہے. یا آپ ایک نئی چیز کر رہے ہو. اور دستاویز متفق علیہ ہونی چاہیے. اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے. کہو تو پڑھ دوں آیت، مگر سجدہ واجب ہو جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. معلوم ہے کہ ان کے ہاں رحمان کا تصور نہیں تھا. یہ اسماء حسنہ جو ہیں یہ اسلام کے بعد آئے ہیں، رحمان اور رحیم والے، اور دوسرے اسماء حسنہ پہلے بھی تھے. تو سہیل نے کہا کہ بھائی آپ جو لکھ رہے ہیں تو شروع میں بسمک اللہم لکھیے، اے اللہ آپ ہی کے نام کے ساتھ. تو یہ پرانا طریقہ تھا. آپ نے علی سے فرمایا ٹھیک ہے یہ لکھ دو، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو ہے ہی رحمان رحیم، کیا یہ مانے یا کیا نہ مانے. پھر اس کے بعد دستاویز شروع ہوئی کہ یہ ھذا ما قاض علیہ، کہ یہ وہ دستاویز ہے کہ جس کا فیصلہ کیا ہے محمد الرسول اللہ نے اور سہیل ابن عمر نے. تو کہا کہ یہ آپ محمد الرسول اللہ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ اگر ہم اس دستاویز پر دستخط کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیا، حالانکہ ابھی تک تو ہم آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے. اس لیے آپ یوں لکھوائیے ھذا ما قاض علیہ محمد بن عبد اللہ. حضرت علی لکھ چکے تھے محمد الرسول اللہ. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا میں رسول اللہ کے لفظ کو نہیں مٹا سکتا، کس دل سے مٹاؤں. تو آپ نے اپنے دست مبارک میں وہ دستاویز لی اور رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا. اب مٹانے کے بعد پھر اس پر لکھا گیا محمد ابن عبداللہ. اب بعض روایتوں میں آ رہا ہے کہ آپ نے لکھا
تو بات کہتے ہیں کہ یہ اسناد حقیقت عقلیہ ہے اور واقعتاً آپ نے ہی لکھا تھا اور یہ بطور معجزے کے لکھا تھا، حالانکہ آپ امی تھے. لا تخطہ بیمینی تو 21ویں پارے میں آتا ہے، لیکن اس وقت میں آپ نے ابن عبداللہ اپنے قلم مبارک سے لکھا تو بطور معجزے کے تھا. اور بات کہتے ہیں کہ نہیں، کتب میں اسناد جو ہے وہ مجاز عقلی ہے کہ لکھا یعنی آپ نے لکھوایا. یا حامان ابن لی سرحا، تو حامان خود تھوڑا ہی بنائے گا، اپنے کاریگروں سے بنوائے گا. تو یہ بہرحال آپ نے مٹایا تو درس مبارک سے تھا. اور کئی علماء کا خیال یہ ہے کہ آپ نے بطور معجزے کے محمد ابن عبداللہ لکھا. اب اس کے بعد آگے دستاویز شروع ہوئی کہ اس سال میں مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور ہتھیار ان کے میانوں کے اندر ہوں گے اور آ کر وہ عمرہ کریں گے. آپ نے اس شرط کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد یہ شرط لکھی گئی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، لیکن مدینہ سے اگر کوئی آدمی کافر ہو کر مکہ مکرمہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو اس وقت شرائط تھی جو طے کی گئی، آپ نے اس کو بھی مان لیا. اب جب یہ شرائط اور بھی شرائط تھی کہ قبائل میں تھے اور 10 سال تک یہ بھی شرط تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان خدنا اور صلح رہے گی اور لا اسلال ولا اغلال، نہ چپکے ہم کوئی ایک دوسرے کے خلاف اقدام کریں گے، نہ دھوکہ دہی کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہیں گے. اور عرب کے قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو محمد کا ساتھ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہے تو قریش کا ساتھ دے دیں. یہ ساری شرائط طے ہو گئی. اب جب شرائط طے ہونے لگی، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ جناب سہیل ابن عامر کا جو بیٹا تھا ابو جندل وہ بھاگتا ہوا آیا اور بیڑیاں اس نے پہنی ہوئی تھیں اور وہ مسلمان ہو چکے تھے ابو جندل رضی اللہ عنہ. اور سہیل نے ان کو گرفتار قید کر رکھا تھا ان کے باپ نے کہ تو کیوں مسلمان ہوا اور ان کو تکلیفیں پہنچا رہا تھا. اس نے اپنے آپ کو لا کر مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں پناہ حاصل کرنے کے لیے. تو سہیل ابن عامر نے کہا کہ محمد دیکھو ابھی یہ بات طے ہوئی ہے ہمارے آپ کے درمیان کہ ہمارا آپ کا کوئی آدمی ہماری طرف سے آپ کے ہاں آئے گا تو آپ واپس کرو گے، آپ میرے بیٹے کو واپس کرو. آپ نے فرمایا کہ ابھی دستخط تو نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بھئی ابھی تک معاہدہ تو خود مکمل ہوتا ہے جب دستخط ہو جائیں، ابھی تک دستخط تو نہیں ہوئے. جب دستخط نہیں ہوئے تو ہم اس معاہدے پر ابھی عمل کیسے کریں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاہدے کے ابھی سے خلاف ورزی کر رہے ہو. دستخط تو نہیں ہوئے تھے لیکن زبانی تو طے ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو تم میری خاطر سے اس کو چھوڑ دو. آپ نے اپنا واسطہ دیا کہ میری واسطے سے اور میرے خاطر سے تم اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. وہاں مکرز ابن حفص بھی تھا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا. اس نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ دیکھو ہم معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ مسلمان معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں اور تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی صورت نکالے گا. اب ابو جندل کو واپس لے جایا جا رہا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے، ابو جندل اور سہیل یہ دونوں جا رہے تھے. تو روایات میں آتا ہے کہ عمر فاروق سخت غصے میں تھے. تو وہ ابو جندل کے پاس پہنچے اور اس طریقے سے پہنچے کہ تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ابو جندل اس تلوار کو لے کر اپنے باپ کو قتل کر دیں. تو جا کر قریب پہنچے اور تلوار آئے قریب اس کے کی اور کہا کہ تم کوئی فکر نہ کرو اور یہ جو کافر ہے ان کا خون کتے کا خون ہے، ان کا جو خون ہے دم احدہم کدم کلب، ان کا جو خون ہے وہ کتے کا خون ہے. تو مطلب کیا تھا عمر فاروق کا؟ دیکھو یہ بھی حکمت سے بات کہی جا رہی ہے، حکمت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو بات کبھی کھل کر کہی جاتی ہے کبھی ذرا لپیٹ کر کہی جاتی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات لپیٹ کر فرمائی، مطلب یہ تھا کہ تلوار لے لو اور اس کتے کا خون معاف ہے تمہارے لیے. بس اللہ
میرا خیال ہے 2-4 منٹ کا کچھ اضافہ کرنا چاہیے.